ڈنگ ڈرامے میں تو امل فراز کے لیے مشکلات کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک طرف تو جس طرح پروفیسر ہمایوں کو اس نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی اور یہاں تک کہ انہوں نے خودکشی کر لی تھی، دوسری طرف اب حیدر کو ساری حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، اسی لیے تو وہ اس کے لیے بھی مشکلات کا پہاڑ کھڑا کر رہا ہے۔ اور پہلا سٹیپ تو اس نے شادی کے انکار کرنے کے ساتھ شروع کیا ہے، جبکہ امل فراز کو بھی یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ حیدر آخرکار ایسا کیوں کر رہا ہے، جبکہ حیدر کو تو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ امل نے بہت بری حرکت کی ہے، اسی لیے اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ لیکن جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ اس کے بھائی کے ساتھ اب اس کی شادی ہو رہی ہے تو یہ قابل برداشت بات ہے ہی نہیں، اسی لیے تو حیدر کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور وہ عنقریب اپنے گھر جا کر اپنے بھائی کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ تم اس سے شادی نہ کرو، یہ لڑکی بہت خراب ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے بھائی سفیر کو بھی بہت زیادہ غصہ آ جائے گا کہ آخرکار تم اس لڑکی کی زندگی برباد کرنے پر کیوں تلے ہو، کیونکہ ابھی تک تو سفیر کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں کہ امل آخرکار کیسی حرکت کر چکی ہے۔ اور امل کو جب یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے کہ حیدر اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہی نہیں، تو وہ بھی آگے جا کر یہ کہہ دے گی کہ میں سفیر سے شادی پر تیار ہوں اور ویسے ہی دلہن بن کر تیار ہوں گی جیسے میں حیدر کے لیے تیار ہو رہی تھی، جبکہ حیدر ہر ممکن کوشش کرے گا کہ کسی طرح اپنے بھائی کو اس بات پہ کنونس کر دے کہ وہ امل فراز کے ساتھ شادی نہ کرے۔ جب اس کو کسی بھی بات کے اوپر بھروسہ نہیں رہے گا اور نہ ہی کوئی اس کی بات سنے گا تو اس کے بعد وہ ایک نیا قدم لینے کی کوشش کرے گا، اور دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ وہ امل فراز کو اس کے گھر سے کڈنیپ کرنے کی کوشش کرے گا اور ساتھ میں لے بھی آئے گا، اور پھر اس کو وہ سارا قصہ اور داستان بتانے والا ہے کہ جو کچھ اس نے پروفیسر ہمایوں کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ اب تو اس کو اس بارے میں کوئی بھی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ جو کچھ بھی اس نے اس کو بچانے کے لیے کیا تھا اس سے ایک بے گناہ شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اسی لیے امل فراز کو وہ گنجان جگہ پہ لے جانے کے بعد اس کو یہ ساری باتیں بتانے والا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے یہ کہے گا کہ میں یہ سب کچھ سب کے سامنے لے آؤں گا تاکہ تمہاری حقیقت سب کے سامنے آ جائے کہ کس چالاکی کے ساتھ تم نے مجھے بچانے کے لیے ایک بے گناہ شخص کو بہت زیادہ ذلت اور رسوائی کے لیے اس دنیا میں چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی جان اپنے ہی ہاتھوں سے لے لی۔ امل فراز کے تو اب صحیح پتہ چل جائے گا کہ آخرکار یہ اس کے ساتھ کھچا کھچا کیوں تھا، اب وہ یہ بھی جان چکی ہے کہ یہ ساری باتیں اسے معلوم ہو چکی ہیں، اسی لیے بہت جلد اس کی بازیابی کے بعد وہ یہ ساری باتیں سب گھر والوں کے سامنے کہہ دے گی کہ حیدر نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا تھا، جو کچھ بھی اس نے پروفیسر ہمایوں کے ساتھ کیا تھا اب وہ حیدر کے اوپر بھی وہی گھٹیا الزام لگا کر اس کو بھی بہت جلد پولیس سے اریسٹ کروانے والی ہے۔ لیکن حیدر تو کبھی بھی خاموش نہیں رہے گا اور بہت جلد نیکسٹ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کی حقیقت پولیس کے سامنے بھی لے آئے گا کہ یہ سارا کھیل اسی کا ہی کھیلا ہوا تھا، اسی وجہ سے پروفیسر ہمایوں بھی اپنی جان سے گئے۔ یہ ساری باتیں جب اس کی فیملی کو پتہ چلیں گی تو سب کو اس پر بہت زیادہ غصہ آئے گا کہ آخرکار یہ چاہتا کیا ہے۔ پہلے تو اس نے امل کی زندگی کو شادی نہ کر کے خراب کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد وہ اس کو اس طرح کڈنیپ کر کے لے گیا، اسی وجہ سے سارے گھر والے پریشان ہوں گے کہ آخرکار یہ چاہتا کیا ہے۔ آج کی پرومو ریویو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔